سورہ فاتحہ کے جی جو قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے کر کے صحیح سے قرآن کی آیت لکھا ہے. تو اور جب ہم دوسرے حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو جب امام کی قرات اور مقتدی کی قرات ہے، اور ایک حدیث میں کیا دیکھتے ہیں، جب امام ولضالین کہے تو آمین کہو. نہیں اتنا لمبا کیا کرو نا، ون بائی ون سوال لو نا، ون بائی ون. ارے فاتحہ پہ جواب لے لو بھائی بس. وہ جو آپ نے قرآن کے حوالے سے بات کی نا، اس کا جواب دیتے ہیں، اس پہ بات ختم ہو جائے گی تو آگے بڑھیں گے. لیکن ایک ساتھ آپ تقریر کر کے نہیں. آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموش رہو، سنو. ٹھیک ہے، میرا بھائی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ فجر میں جب نماز پڑھنے آتے ہیں دیوبندی مسجد میں تو پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ نہیں، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صرف قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تحیات بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے بتائیے؟ ایک مسجد میں آتے ہیں، امام ایک منٹ رکو، امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی قرأت ہو رہی ہے، اور پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے غلط کر رہے ہیں حضرت؟ وہ سب غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو کچھ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سب فرض پہلے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہے ہیں. ایک منٹ وہ حنفی لوگ، یعنی ایک منٹ، بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. احناف جو فجر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ فجر میں جماعت کھڑی ہوتی ہے اور احناف کے عوام پیچھے آتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یار ابھی لمبی قرأت چل رہی ہے، لاؤ 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو یہ سوچ کے 2 رکعت پڑھ لینا، یہ غلط کر رہے ہیں وہ لوگ. وہ تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے فرض کی اہمیت کیا ہے. سچ میں بتاؤ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ حنفی لوگ یہ کام غلط کر رہے ہیں نا. امام کے پیچھے جب امام کا نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے پوری نماز ان کی چالو ہے، یہ وہ غلط کر رہے ہیں نا. میرے نظر میں تو وہ غلط ہی کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی نظر میں غلط ہے. آپ عالم ہیں؟ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ نمائندہ ہیں؟ نہیں، میں کیا بس آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ چیزیں وہ لوگ اس کو صحیح بولتے ہیں، غلط نہیں مانتے. آپ کو پتا ہے نا حضرت. جب فرض نماز چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا رکتے ہیں، چلو بات کو ختم کرتے ہیں، کیوں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم بھی اسی پہ رہیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ نماز قرآن پڑھا جائے تو پیچھے آپ خاموش رہو، یہ زیادہ سے زیادہ کہاں ہوگا؟ یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا ظہری نمازوں میں. ہاں، ظہری نمازوں میں. سری میں آپ پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا پرابلم ہے؟ امام کی قرات، وہ حدیث بھی ہے نا سنت ہمارے پاس حدیثوں میں، امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے، سمجھو. وہ اس کو فالو کریں گے تو ہماری نماز ہو گئی. یعنی سری نماز میں بھی پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا؟ جی نہیں پڑھنا. ہاں، سری نماز امام نے پڑھا تو کافی ہے. تو یعنی سری نماز میں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اس کے لیے وہ قرآن والی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہ منکانا وہ جو آپ نے حدیث پیش کیا نا، وہ ہے یعنی وہ قرآن کی جو آیت ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، یہ سری نماز پہ لاگو نہیں ہوتا ہے نا. مطلب سری نماز مطلب خاموش نماز، رائٹ؟ آپ بول رہے ہیں بھائی، جس میں اونچی آواز سے قرأت نہیں ہوتی ہے. تو اس پہ وہ قرآن کی آیت نہیں لاگو ہوتی نا، آپ تو حدیث سے لا رہے ہیں نا. وہ نہیں، وہ جو بھی ہو حدیث، پہلے ہم کس کا حوالہ لینا ہے؟ قرآن کا حوالہ لینا ہے. اس کے بعد قرآن میں کہا ہے کہ کوئی خاموش بھی پڑھ رہا ہے تو آپ خاموش رہو. یہ قرآن کی آپ نئے سے پوائنٹ یاد کر رہے ہیں قرآن میں جو آپ بتاؤ نا. یعنی جب قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کیا رہو؟ آپ خاموش رہو. قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو. مجھے یہ بتا قرآن یہ نہیں بتا رہا ہے. مجھے یہ بتا دیجیے کہ سری نماز میں امام کے پیچھے دعائے استفتاح پڑھیں گے کہ نہیں؟ دعائے استفتاح سمجھتے ہیں؟ مطلب تکبیر تحریمہ کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، برابر ہے نا؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے. تو امام دعائے استفتاح پڑھ لے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امام پڑھے گا سری نماز میں بھی تو پیچھے والا نہیں پڑھ سکتا. آپ کہتے ہیں اس پہ قرآن بھی اس کے بارے میں بولتا ہے، یعنی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی سری پڑھے تو بھی مت پڑھو. تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کی قرأت کب چالو ہوئی؟ آپ تو دعائے استفتاح پڑھ رہے ہیں نا. نہیں کیسے پتا امام نے سورہ فاتحہ کب شروع کی؟
جب جو آواز سے پڑھتا ہے تو ہم کو پتا چل جاتا ہے نا. میں سری کی بات کر رہا ہوں, آواز کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو چھوڑیے. جی اوکے میں اوکے سری نماز کی بات کر رہا ہوں. ایک امام آہستہ پڑھ رہا, سورہ استفتاح پڑھے گا, پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا. پیچھے آپ کو کیسے پتا کہ دعا استفتاح اینڈ ہو گئی, اب سورہ فاتحہ شروع ہو گئی ہے, اب ہم کو چپ رہنا کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیسے فالو کریں گے آپ اس کو, قرآن کے حکم کو سری نماز پہ؟ آپ جب نماز ہمیں پہلے تکبیر سے سٹارٹ کرتے ہیں تبھی سے ہی خاموش رہنا ہے. وہ ثنا بھی نہ پڑھے اور فاتحہ بھی نہ پڑھے, ثانی سورہ بھی نہ پڑھے. یعنی امام کے پیچھے جو رہے گا وہ دعائے ثنا بھی نہیں پڑھے گا. جی امام کے پیچھے جو ہے وہ دعائے ثنا بھی نہیں پڑھے گا. جی امام کی قرات اور مقتدی کی قرات ہے حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور سمجھ گیا میرے بھائی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو جیسے قرآن نہیں پڑھے گا ویسے دعائے ثنا بھی نہیں پڑھے گا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں پڑھنا, خاموش. وہ نماز پوری مکمل کر لیا, ہماری نماز بھی پوری مکمل ہو جائے گی. بس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یعنی رکوع میں بھی کچھ نہیں پڑھنا ہے, سجدے میں کچھ نہیں پڑھنا ہے, یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سلام تک خاموش رہنا ہے, یعنی کہیں کچھ نہیں پڑھنا ہے. ہاں حضرت, جب قرآن پڑھا جائے تو وہ ہوگا سجدے میں. میرے بھائی ابھی آپ نے کہا سجدے میں دعا, سجدے میں تو ذکر ہوتا ہے اور رکوع میں بھی ذکر ہوتا ہے. ارے بھائی تو دعائے وہ ذکر نہیں ہے, دعا استفتاح ہے, وہ ذکر نہیں ہے. آپ ذرا پڑھ کے بتائیے دعا استفتاح کیا ہے. آپ کو آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ نمازی ہیں؟ جی 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 مجھے تو معلوم ہے. ذرا پڑھ کے سنائیے دعا استفتاح, پڑھ کے سنائیے. مجھے استفتاح کا نام سنا دعا استفتاح سناؤ نا, اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھتے ہو, ذرا پڑھ کے بتاؤ نا. ثنا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتا ہوں. یہ ذکر نہیں ہے. ہم لوگ تو جو پڑھتے ہیں اللہم آیت پڑھتے ہیں, وہ دعا ہے. یہ ذکر نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں. جی مجھے یہ میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ رکوع والا سب ذکر ہے. حضرت یہ ذکر نہیں ہے, بھی نماز ہو جاتی. ثنا بھول گئے تو نماز ہو جاتی. وہ مسئلہ نہیں, یہ نماز ہوتی نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں کہ پوری نماز میں آپ جو دلیل دے رہے ہیں نا, اس دلیل کی روح سے آپ کو تکبیر سے لے کے سلام تک چپ چاپ پیچھے رہنا چاہیے, کچھ نہیں پڑھنا چاہیے, اٹھک بیٹھک کرو خالی. کیونکہ جب امام پڑھ رہا ہے سب تمہارا بھی ہو رہا ہے, تو آپ کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی آپ کے حساب سے مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا چاہیے نا, نہ دعائے ثنا, نہ سورہ فاتحہ, نہ ذکر و اذکار. جی نہیں, مقتدی کو کچھ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. اس کا حوالہ وہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا آپ کا جو ڈسکشن ہو رہا ہے. ہماری آپ کی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ امام کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا منع ہے. آپ قرآن کی آیت فٹ کر رہے ہیں نا, نہیں پڑھنا ہے, روکا گیا ہے, پڑھنے سے روکا گیا ہے. تو بھائی پڑھنے سے روکا گیا. آپ نے کہا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے, وہ بھی سری میں بھی. آپ نے کہا دعائے استفتاح بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام پڑھ رہا ہے تو اس ہو گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر رکوع کا ذکر کیوں پڑھیں گے, سجدے کی دعا کیوں پڑھیں گے, تشہد کیوں پڑھیں گے, درود کیوں, یہ سب کیوں پڑھیں گے؟ یا آپ کے حساب سے یہ سب بھی نہیں پڑھیں گے؟ وہ بھی نہ پڑھے تو بھی ہو جاتی نماز. کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک منٹ سنو میرے بھائی. ایک آدمی عجیب آدمی, پہلی بار ایک ایسے شخص سے میری بات ہو رہی ہے جو اس طرح کے موقف رکھتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا ہوا سری نماز میں, اس نے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک کچھ نہیں پڑھا, اللہ اکبر بھی نہیں پڑھا, سلام بھی نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں پڑھا, اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا, پھر سے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا, اٹھک بیٹھک کیا, اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. کس کا حوالہ یہ حدیث کا؟ امام کی قرات نہیں حضرت, نہیں, امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. جب اس کا حوالہ ہو گیا, آپ کیا کہہ رہے ہو یار, تھوڑا سا مطالعہ کر لو, جا کے پڑھ لو. یہ کیسا موقع, یعنی ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا, اور نہ اللہ اکبر کہے گا, نہ سلام پھیرے گا, نہ ذکر و اذکار پڑھے گا, یعنی کچھ بھی نہیں کرے گا, آ کے چپ کھڑا ہو جائے گا اور چلتا بنے گا. فاتحہ خلف الامام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لوگ. فاتحہ خلف الامام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہ فقہ حنفی میں بھی ایسا کوئی نہیں کہتا, کوئی بھی عالم بات نہیں کہتا. سورہ فاتحہ چھڑوانی ہے چاہے پوری نماز چلی جائے. اس گفتگو سے ثابت ہو گیا کہ پوری نماز سے ہاتھ دھو بیٹھے وہ چلے گا ان کو, لیکن بس اہل حدیث سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, اس کو غلط بولنا ہے. اچھا یہ بتا دیجیے, اہل حدیث اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے, پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے, تو کوئی دقت ہے؟ اس میں 2-3 پوائنٹ پرابلم کرتی ہے. کیا پرابلم نہیں, یہ بتائیے. اچھا سورہ فاتحہ چھوڑیے, جو ذکر و اذکار ہے, دعائیں وغیرہ, یہ میری جہاں تک معلومات ہے نا, ہر دیوبندی پڑھتا ہے. یا پتہ نہیں کیسے یہاں کی گفتگو کرنے کے لیے آپ پورا موقف ہی چینج کر رہے ہیں. جا کے ٹٹول کے دیکھو, ہر دیوبندی پڑھتا ہے. اچھا آپ نے ابھی یہ جو دعا سنائی نا, سبحانک اللہم,
اچھا رکو کی دعا آپ کو یاد ہے؟ رکو کی رکو میں جو پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ رکو میں جو پڑھتے ہیں یاد ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا نہیں مبارکن فی. رکو میں پڑھتے ہیں؟ رکو سے اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں اس کو؟ رکوع کے اٹھنے کے بعد پڑھتا ہے. اچھا اور رکو میں کیا پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں یاد ہے. ماشاءاللہ آپ پڑھتے بھی نہیں، آپ کو یاد بھی نہیں ہے. ارے بھائی رکوع میں کیا پڑھتے ہیں کم سے کم؟ خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جتنا تھوڑا بہت تو یاد کر کے رکھا نا، سبحانک اللہم یاد کر کے رکھا، ربنا لک، یہ کیوں یاد کیا آپ نے؟ یہ کیوں یاد کیا آپ نے؟ یہ سب سنتیں ہیں جو سورہ فاتحہ تو فرض کا مطلب واجب کا درجہ رکھتا ہے. ہم واجب کو مین ترجیح دینا ہے. جیسا کہ سنتوں کو چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی، واجب چھوڑیں گے تو سہو سجدہ کرنا پڑے گا. جی اب سنت ہم واجب کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے. جیسا کہ ابھی میں 2-3 پرابلم میں بتایا تھا. اپنا استدلال بھول گئے آپ. قرآن نے تو آرڈر دیا نا، حکم دیا. قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، ٹھیک ہے جی. تو بھائی آپ اس حکم میں کیا لا رہے ہو؟ سب کچھ لا رہے ہو، سورہ فاتحہ بھی لا رہے ہو، دعائے استفتاح بھی لا رہے، سب لا رہے. میں نہیں لایا، آپ نے لایا تھا. میں صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں. بس میں لایا تھا میں اس لیے میں لایا نہیں، میں آپ کے ذریعے لایا تھا بھائی، میں نہیں لایا. آپ لانے پر مجبور ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہ سب آئے گا، تو بھائی جب سورہ فاتحہ سے آپ منع کر رہے ہو تو یہ ساری دعاؤں سے منع کیوں یاد کر کے رکھو بھائی؟ یہ ربنا لک الحمد کیوں یاد کر کے رکھو؟ سب پڑھنا بند کر دیجیے. آپ سورہ فاتحہ کے تو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے تو قرآن نے منع کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. آپ میں نے دعائے استفتاح بولا، بولے وہ بھی اسی میں آئے گا، نہیں پڑھنا اس کو. ہاں تو بھائی پھر سب پڑھنے سے منع کر دو. نہیں دعائیں مت سکھاؤ، دعائیں مت سکھاؤ اپنے بچوں کو. بھائی جا کے جسٹ کھڑا ہونا، کچھ نہیں کرنا آپ کو امام کے پیچھے. جی ابھی آپ نے بتایا سنتوں کو، فرضوں کو، سب کو آپ ملا دیے. جیسا کہ واجبوں کو بھی ملا دیے. سنو بات دوسری طرف جائے، پھر واپس آتے ہیں قرآن کی آیت پہ. قرآن کی جو آیت ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو. جہاں جو مدرسے میں جو حفظ ہوتا ہے نا، حفظ ہوتا ہے، بچے یاد کرتے قرآن. جی ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ایک ٹائم پہ ایک ہی بچہ پڑھے گا، باقی لوگ نہیں پڑھیں گے. حضرت آپ کہاں سے جوڑ دیے؟ میں کیا کہاں سے لا رہے قرآن؟ نہیں قرآن آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. سنو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو مدرسے میں بچے قرآن یاد کرتے ہیں یا مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں تو ایک پڑھے تو باقی سب خاموشی سنو، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا. حضرت آپ وہ کہاں سے کہاں جو کہاں سے کہاں نہیں؟ اس میں نماز کا ذکر ہے. ایک منٹ اس قرآن کی آیت میں نماز کا ذکر ہے. نماز میں کیوں لے کے آئے تم؟ نماز کا ذکر ہے اس میں. وہی نماز کا ذکر اس میں، اس آیت میں نماز کا ذکر ہے. اوکے آپ ایسا بتاتے ہیں نماز کا ذکر دکھاؤ، اس آیت کو پڑھو، اس میں نماز کا ذکر دکھاؤ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نماز میں قرات ہو تو پیچھے نہیں پڑھنا. یہ کدھر ہے نماز کا ذکر؟ کہاں اس میں؟ کیسے نماز پہ فٹ کیا تم نے؟ نماز پہ کیسے لا کے اس آیت کو فٹ کر دیا تم نے؟ میں بچوں پہ حفظ کی کلاس ہے، اس پہ میں نے فٹ کیا تو آپ ہنس رہے ہو. تو نماز پہ کیسے فٹ کر دیا آپ نے اس کو؟ اوکے آپ اب ایک بات بتاتا ہوں. جب قرآن ہم گھر میں رکھتے ہیں، سمجھو سب کتابوں کے ساتھ گھر میں قرآن کو بھی رکھتے ہیں. آپ جب بتایا سب کتابوں پورے ایک ہی ساتھ میں ہے تو ایک مطلب سب 10 قرآن ہے تو 10 قرآنوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ سکتے ہیں. وہی الگ الگ کہاں چلے گئے ایک کے اوپر ایک. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے نا، اس آیت میں زید بھائی ذرا آیت لگاتے ہیں ان کو، بھی ٹائم بھی ہو رہا ہے. اس آیت میں نماز کا ذکر ذرا ان کو دکھائیے. اس آیت میں نماز کا ذکر نہیں. یہ بھائی صاحب سمجھتے ہیں نا کہ نماز کا ذکر آ گیا اس میں نماز کا ذکر آ گیا، نماز پہ لا کے پھر. اور جب میں حفظ کے کلاس کے بچوں کی بات کیا تو ہنس پڑے. ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہوگا. ذرا آیت دکھائیے ان کو. جی جو قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھا حضرت جب حفظ کرتے ہیں تو سب لوگ کو پڑھنا ہی پڑتا ہے نا. ارے رکو نا، پڑھنا پڑتا ہے تو بھائی رکو نا، وہ تو حفظ ہے، بچوں کو یاد کرنا ہے. یہاں تو نماز ہے. پہلے آیت دیکھ لیتے زید بھائی، پہلے ان کا کانفیڈنس بہت غلط ہے. پہلے وہ آیت دکھائی زید بھائی ان کو آیت آ گئی. کہاں جو ہے یہ آیت ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہاں گئے؟ تھوڑا سا بڑا اس میں نماز کدھر ہے؟ کدھر قرآن میں کہا گیا کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو پڑھو؟ بتاؤ منجو بھائی بتاؤ. نماز کی تو تذکرہ تو نہیں ہے، مگر نہیں ہے تو پھر آپ نے نماز پہ کیوں فٹ کیا؟ آپ مدرسے کے بچوں پہ کیوں نہیں فٹ کر رہے ہیں اس کو؟ اوکے آپ ایسا بتا رہے ہیں تو ایک میرا چھوٹا سا 2 پرابلم فیس کر رہا ہوں میں. دیکھو ابھی رکوع میں جانے کے بعد میں نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی. اس جو قرآن کی آیت میں نماز کا ذکر نہیں ہے. قرآن نماز کا ذکر آپ نے اس کو نماز پہ آپ نے ہنسے تھے نا. آپ جب میں نے مدرسے کے بچوں کی بات کی تو آپ نے ہنس پڑے. تب میں آپ کو یہ آیت ابھی دکھایا نہیں تھا آپ کو، تب دکھا رہا ہوں کہ اسے آپ نے نماز پہ کیوں فٹ کیا. یہ مجھے بتا دو کیوں فٹ کیا اس کو نماز پہ.
اوکے میں آپ اس کے لیے میں کچھ سوچا نہیں ہے, بعد میں بتاتا ہوں. اور میں کیا بولتا ہوں, یہ جو بہت پڑھنے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ایسی باتیں کر رہے ہو نا جو حنفی مکتب فکر بھی نہیں مانتا ہے. کم سے کم ورنہ اپنی بات تو سمجھ لو میرے بھائی. دیکھو وقت ہو چکا ہے اس ٹیم کا, ہم زیادہ آپ سے بات نہیں کر پائیں گے. آپ بات پہ کبھی آؤ, تیاری کر کے آؤ, تھوڑا سمجھو اپنا مسئلہ سمجھو. دو پرابلم فیس کر رہا ہوں. نہیں ابھی ٹائم ختم ہو چکا. اپنا مسئلہ سمجھو. آپ کو خود اپنے گھر کی پتہ نہیں بھائی, اپنا موقف نہیں پتا ہے. آپ تو ایسی بات کہہ رہے ہو کہ پیچھے کھڑا رہے آدمی کچھ کرے ہی نہ اس میں, تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی کافی. عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آپ. یہ کوئی نہیں کہتا, کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا. تو یہ جو آیت ہے نا, اس میں نماز کا ذکر نہیں, اس کو نماز پہ مت فٹ کرو. آپ سمجھ رہے ہو؟ نہیں, دو پرابلم فیس کر رہا ہوں کفایت میں دو پرابلم فیس کر رہا ہوں. ایک ہے جب ہم ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو صحابہ رکوع میں جائن ہو گئے تھے, وضو کر کے فوراً چلتے چلتے ہوئے جائن ہو گئے تھے. وہ بخاری کی حدیث, ہاں شاید چلتے ہوتے جائن ہو گئے تھے. وہ تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے تھے. آپ کے نظر میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے, واجب کا درجہ رکھتا ہے, کیا رکھتا ہے؟ آپ یہ بتائیے, ایک منٹ, آپ یہ بتائیے کہ نماز میں کھڑے ہونا, قیام, سورہ فاتحہ پہ بات, قیام ضروری ہے کہ نہیں؟ قیام ضروری ہے, فرض ہے نا, ضروری ہے, رکن ہے نا. جی. تو جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں کہ صحابی آ کے رکوع میں مل گئے, تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ گئی تو اس کا فرض ہونا بھی چلا گیا. تو بھائی جب رکوع میں ملے تھے تو صرف سورہ فاتحہ نہیں کی تھی, قیام بھی چلا گیا تھا. سورہ فاتحہ بھی گیا, قیام بھی گیا. تو آپ کہہ دو قیام بھی ضروری نہیں ہے. قیام کیوں چلا گیا؟ قیام مطلب وہ تو سیدھا کا سیدھا رکوع میں آ کے جائن ہو گئے تھے نا, ان کو تو پوری رکعت مل گئی. دو چیزیں چھوٹی میرے بھائی, ان کی دو چیزیں چھوٹی. ایک قیام چھوٹا, دوسرا کیا چھوٹا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا چھوٹا. ہاں, یہ دو چیزیں ان سے مس ہوئی, اور دونوں کیا ہے؟ رکن ہے. قیام بھی رکن ہے, آپ کہیں بھی پتا کر لو, قیام بھی رکن ہے اور سورہ فاتحہ بھی رکن ہے. یہ دو رکن چھوڑا. آپ کہتے ہو چونکہ صحابی رکوع میں ملے تھے, تو چونکہ یہ جو قرت ہے یہ چیز ان سے مس ہو گئی, چھوٹ گئی, اس لیے یہ چیز واجب نہیں رہے گی. تو بھائی قیام بھی تو چھوٹ گیا نا, تو قیام بھی کہہ دو واجب نہیں رہ گیا. نبی نے بتایا تھا نا, امام کی قرات تو مقتدی کی قرات ہے. ارے بھائی, امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں. آپ وہ تو دوسری حدیث لے ہیں نا. آپ جو حدیث آپ نے پیش کیا ہے کہ اس حدیث میں ایک صحابی نے رکوع جوائن کیا اور وہ سورہ فاتحہ, حالانکہ اس حدیث سے وہ ثابت نہیں ہوتا جو آپ ثابت کر رہے ہو, لیکن ہم آپ کو ابھی ایک ابتدائی نقطے پہ لا رہے ہیں. بھائی دو چیز چھوڑ دیا تھا انہوں نے, ایک تو سورہ فاتحہ چھوٹی, دوسرا قیام چھوٹا. تو آپ قیام کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ بغیر قیام کے رکوع میں ملے, اور آپ کے بقول, ہمارے بقول تو نہیں, لیکن آپ کے بقول رکعت ہو گئی, تو بغیر قیام کی بھی تو رکعت ہو رہی ہے. تو آپ کہتے ہو قیام بھی گیا, قیام بھی ضروری نہیں ہے. جی, نبی نے بتایا تھا, اس کی نماز ہو گئی. تو پھر آپ کہو نا کہ قیام کی ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہو سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے, ایسے قیام بھی ضروری کہاں رہ گیا؟ اس صحابی کا تو دونوں چھوٹا تھا نا, قیام بھی چھوٹا تھا اور سورہ فاتحہ بھی چھوٹی تھی. اس میں دو پوائنٹ ایڈ ہے. یہ کہا کہ امام کی قرات بھی مقتدی کی قرات ہے. نہیں او بھائی, او سنو, اس طرح کی حدیثیں تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں کہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں. لیکن یہاں جو حدیث آپ لائے نا, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر جو حدیث آپ لائے ہو کہ بھائی وہ رکوع میں شامل ہوئے, آپ کہتے ہو سورہ فاتحہ چھوٹ گیا. ارے بھائی قیام بھی چھوٹ گیا, دو چیزیں چھوٹی. تو آپ کہتے ہو چونکہ سورہ فاتحہ چھوٹ گیا, سورہ فاتحہ گئی, واجب نہیں رہے گی. تو بھائی قیام بھی چھوٹ گیا, تو کون ہے قیام بھی گیا, قیام واجب نہیں رہ گیا. جی بھائی پتہ نہیں, پتہ نہیں. ٹھیک ہے, چلو اب ٹھیک, اچھی بات ہے, آپ کو پتہ نہیں. اب دوسرے اینگل سے بات کرتا ہوں. یہ جو آپ نے روایت پیش کر, صحیح بخاری میں روایت ہے کہ صحابی آ کے رکوع میں ملے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ صرف یہ کیوں کہتے ہو کہ رکوع میں ملے تھے تو وہ سورہ فاتحہ چلا گیا؟ آپ کہو نا 2-3 رکعت بھی چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس صحیح بخاری کی روایت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی سے جو آ کے ملے تھے وہ پہلی رکعت میں ملے تھے, یا دوسری میں ملے تھے, یا تیسری ملے تھے, یا چوتھی ملے تھے؟ ہو سکتا ہے چوتھی رکعت کے رکوع میں ملے ہوں, تب تو شروع کی 3 رکعتیں بھی گئی نا. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو موقف یہ بنانا چاہیے کہ کوئی آ کے رکوع میں ملا تو اب اس سے پہلے جتنا بھی چھوٹا چھوڑو, جانے دو اس کو, جو امام کے ساتھ ملا اتنا ہی پڑھنا بس. اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آ کے رکوع میں ملا تو امام کے ساتھ چاہے پہلی رکعت کے رکوع ملے, چاہے دوسری ملے, چاہے تیسری ملے, چاہے چوتھی ملے, جتنا ملا بس اتنا امام کے ساتھ پڑھنا ہے. شروع میں 3 رکعت بھی گئی تو جانے دو, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں بھائی, اس کی رکعت یہ نہیں, جب رکوع میں ملا, رکوع پا لیا تو اس کی وہ صحابی 4 رکعت والی نماز تھی اور چوتھی میں آ کے رکوع میں ملے تو جی, میں پوری نماز کا پوائنٹ نہیں بتا رہا ہوں. پہلے رکوع میں جو آپ پہلے سو اللہ کے بندے, اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت جوائن کیا تھا صحابی نے, پہلی رکعت والے رکوع میں شامل ہوئے تھے. اس حدیث میں یہ نہیں ہے, اس حدیث میں یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں آئے تھے.
अरे मैं कहता हूँ तीसरी में आए थे तो 2 रकत भी गई, उसको भी छोड़ दोगे? नहीं, तीसरी रकात है तो तीसरी रकात मुकम्मिल हो गई, रिमेनिंग 2 रकात उसमें पढ़ लेना पड़ता है। तो ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वो तीसरी में ज्वाइन हुए होंगे तो बाकी उन्होंने पूरा किया होगा, ये कहना चाहते हैं? जी, किया होगा। हाँ, तो हम भी वही कहते हैं कि रुकू में ज्वाइन हुए थे ना, तो बाकी उन्होंने पूरा किया, वो रकत दोहराई उन्होंने, हम भी ये कहते हैं। दोहराया होगा, क्योंकि हदीस में ये नहीं है कि नबी के साथ उन्होंने सलाम फेर दिया। देखिए हदीस में 2 चीज नहीं है। आप कब इसको पेश करते हैं? जब हदीस में 2 चीजें होती, नंबर 1 वो फर्स्ट रकत में आके मिले हों, नंबर 2 नबी के साथ सलाम फेरा हो और रकत ना दोहराई हो। जब तक ये 2 पॉइंट आप साबित नहीं कर सकते तब तक वो हदीस आपके खिलाफ जाएगी। आप जो उस हदीस को दलील बना रहे हो सूरह फातिहा की वाजिब नहीं रहेगी, वो तो मैंने एक नुक्ता बता दिया शुरू में कि आपका क़याम भी गया, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये समझा रहा हूं कि उस हदीस में ये नहीं है कि सहाबी पहली रकत में आके मिले थे, और ना ये है कि सहाबी ने नबी के साथ सलाम फेर दिया था, इसलिए वो आपकी दलील नहीं हो सकती। वरना ऐसे ही अंधेरे में दलील बनाना हो तो कोई ये भी कह सकता है कि हो सकता है तीसरी रकत में ज्वाइन किए हो तो अब 2 रकत भी छूट गई तो जाने दो, अब सिर्फ इमाम के साथ सलाम फेर देना है जी, तो वो आपकी दलील नहीं है, समझ रहे हैं? उससे आप दलील नहीं ले सकते। कोई और दलील है तो इस हदीस से आप कोई दलील नहीं ले सकते। कुछ और रुको भाई, आपको मैंने वक्त ज्यादा दिया और बल्कि अच्छा डिस्कशन हो रहा है, आप कल आइए। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है ये भाई साहब, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है जैद भाई, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो खनफी दुनिया भी नहीं मानती है, ये ऐसी बातें ले रहे हैं जिसको कोई नहीं मानता है। आप थोड़ा सा तैयारी करके आओ इसी मसले पे ना, सूरह फातिहा के मसले पे तैयारी करके आओ। और वो जो बात भाई साहब देखो अभी हम खत्म करते हैं। हाँ जी, अभी हम खत्म करते हैं। आप जो बार बार हदीस में गुफ्तगू को तवील नहीं देना चाहते, वो हदीस से ज़ईफ है। वो जब इब्न माजा के पेश कर रहे हो ना, मन कान लो इमाम फी क़राअतुल इमाम, ये सब ज़ईफ रवायतें, सही रवायतें, वहीदा क़रा फाज़िल, सब ज़ईफ रवायतें। और दूसरी तरफ ऐसी भी वाज़ेह हदीसें हैं कि इमाम के पीछे अगर कोई शख्स है, सुनन अबी दाऊद की रवायत है, इमाम बुखारी के जुज़ुल क़िरात में है, मुस्नद अहमद में है कि अल्लाह के रसूल ने मुक़्तदियों से कहा, पूछा सलाम फेरने के बाद कि मेरे पीछे कुरान पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? तो कहा कि ला तक़रउ इल्ला बि उम्मिल कुरान, कि सूरह फातिहा के अलावा बाकी ना पढ़ो, यानी सूरह फातिहा पढ़ो। और फिर वो रिवायत भी ना, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। और आपने खास मुक़्तदियों को भी कहा कि सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना, ये अल्लाह के नबी ने कहा। तो आप जो हदीसें पेश करते हो, ये हदीसों को क्यों भूल गए जिसमें अल्लाह के नबी ने मुक़्तदी को हुक्म किया मेरे पीछे सूरह फातिहा पढ़ना आपको? जी भाई साहब। और ये इस हदीस के हिसाब से एक हदीस है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न्यू क्वेश्चन अभी नहीं लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हमारा स्ट्रीम का 10 मिनट ओवर हो गया है। हाँ, आपसे बात करने के चक्कर में ठीक है, बात खत्म करते हैं। इनको किसी और, आप किसी और स्ट्रीम में आइए जैद भाई, अभी खुलासा करता हूँ, आप किसी और स्ट्रीम में आइए। आपके पास कोई तरतीब नहीं गुफ्तगू करने की, कोई सलीका नहीं है। फ़िक़्ह हनफी से भी आप नावाकिफ हैं। आप जो है हनफियों का दफा करने आए, सूरह फातिहा छुड़वाने के चक्कर में पूरी नमाज की सारी दुआएं छुड़वा दी आपने इस तरह। अभी तो आप तो ये जो दूसरी दलील पेश किया आपने, मुस्लिम की बुखारी की रवायत है ना, इसके चक्कर में तो आप 2-3 रकतें भी छुड़वा रहे हो कि अगर कोई आदमी रुकू में ज्वाइन किया तो 2 रकत भी छोड़ दे तब भी चलेगा। तो आप कहाँ समझौता कर रहे हो? अभी आपने क़याम से भी हाथ खींच लिया। मैंने जब आपको समझाया ना कि सूरह फातिहा छूटी, क़याम छूटा, तो आप क़याम में भी चुप हो गए कि जाने दो क़याम, यानी सब कुछ जाने दो, नमाज जाने दो, क़याम जाने दो, सूरह फातिहा सब कुछ जाने दो, बस अहले हदीस सूरह फातिहा ना पढ़े। कैसी जिद है मेरे भाई? आप तैयारी करके आओ, आपके पास कोई दलील नहीं है। वो जो कुरान की आयत आपने पढ़ी, नमाज का कोई जिक्र नहीं है उसमें। आपने जो हदीस पढ़ी इब्न माजा वगैरह की, वो ज़ईफ हदीस है। उसके मुकाबले में सही हदीस है कि आपने खास तौर से मुक्तदियों को कहा सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। आपने जो रुकू वाली बात दलील दी, उसमें ये जिक्र नहीं कि पहली रकत में ज्वाइन किए थे और सलाम फेर दिया था नबी के साथ, इसलिए वो दलील नहीं है कि रुकू में मिलने से रकत हो जाएगी। उसको दलील मानने ना तो मैं दलील बनाऊंगा 3 रकत भी चली जाए तभी मसला हल हो जाएगा। यानी अगर कोई इमाम को ज्वाइन करता है 4थी रकत में, तो शुरू की 3 दोहराने की जरूरत नहीं है, इमाम के साथ सलाम फेर दो, हो गया। आप कहोगे नहीं हो गया, तो आप मुझे प्रूफ करो कि पहली रकत में आके ज्वाइन किए थे साहब। नहीं प्रूफ कर सकते तो चुप बैठो, आपकी दलील नहीं बनेगी वो। अब ज़ैद भाई आप खत्म कीजिए स्ट्रीम। तो बहुत जोरदार स्ट्रीम थी आज, बहुत जबरदस्त स्ट्रीम थी नमाज नबवी के मौजू पर। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि टाइम कम पड़ा,